جائے گا کہ آج وزیراعظم شہباز شریف کا UNGA میں جو خطاب تھا، جس میں انہوں نے نہ صرف بھارت کو آئینہ دکھایا بلکہ جو مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس ہے اس پر بڑی مفصل بات کی، فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی، اسرائیل کو بھی آئینہ دکھایا گیا، اور عالمی جو اس وقت گلوبل پالیٹکس میں پاکستان کی جو ایک انتہائی اہم پوزیشن بن چکی ہے اس پر بھی بات ہوئی۔ تو کیا کہیں گے، کیسے عطا کریں گے وزیراعظم کے خطاب کا؟ میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر یہ خطاب بہت ہی تاریخی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال ہے 2025 کا، اور اس میں پاکستان کو ایک کے بعد دوسری کامیابی ملی ہے، عسکری میدان میں، سفارتی میدان میں، اور اس کے علاوہ جو ہے بیانیے کے محاذ پہ، اور ان سب پہ ہمیں جو ہے کامیابیاں ہوئی ہیں، اور دنیا نے تسلیم کیا ہے، صرف یہ کہ ہم اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے۔ اور پاکستان کا رول بھی بڑھ گیا ہے، پاکستان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی جی ہیں، ہاں۔ مثلاً جو ہے جنوبی ایشیا کے اعتبار سے کہ ہم جو ہے جنگ تو جیت کے امن کیسے قائم کروائیں، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب جو تھیمز وہاں موجود تھے، اور ان کو بڑے جامع انداز میں اور بڑے پیشنیٹ انداز میں ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں کیا ہے۔ ایک اور کنٹراسٹ واضح ہوا، ویژولی اینڈ آپٹیکلی دس واز امپورٹنٹ، کہ جو غزہ کے قاتل یا جنوسیڈر، یعنی جنہوں نے وہاں نسل کشی کی، قتل و غارت گری کی، جی ہاں۔ جب وہ ورلڈ سٹیج پہ آئے تو وہاں لوگ باہر چلے گئے، جی ہاں۔ اور جب ہمارے وزیر اعظم آئے تو وہ سارے اندر چلے آئے، سارے کے سارے مندوبین اندر چلے آئے۔ تو یہ اس کی آپٹکس بہت اہم ہے۔ تو مسعود خان صاحب، جو سب سے اس وقت اہم معاملہ ہے وہ ہے غزہ کا، اور یہ جو اسرائیل نے بربریت کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کوئی پیش رفت ہوگی؟ جس طرح سے آج آپ نے خود ذکر بھی کیا کہ جب اسرائیلی وزیراعظم آئے UNGA میں خطاب کے لیے تو پورے ہال میں تقریباً تمام لوگ ہی اٹھ کر باہر چلے گئے تھے، ایک بڑا سٹرانگ پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا، جس طرح سے اسرائیل عالمی تنہائی کا شکار ہوتا ہوا آج نظر آیا ہے، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس پر ایک حل لے کر آ رہے ہیں، اور مسلم ممالک کے جو نمائندگان بھی ملے تھے شہباز شریف سمیت امریکی صدر کے ساتھ، اس میں بھی ایک حل تجویز کیا گیا ہے جس کا اگلے ایک دو روز کے اندر اعلان شاید ہو بھی جائے۔ نتنیاہو کی ملاقات ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا حال اس کا ممکنہ طور پر نکل سکتا ہے؟ اس کا ممکنہ حل تو برسوں سے لوگوں کے سامنے ہے، صرف اسرائیل جو ہے اس کی راستے میں حائل ہے، اور اس میں اب جو ہے اس نے تمام حدود پار کر دی ہیں۔ اس نے غزہ میں جو قتل عام کیا ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ سے برا ہے، کیونکہ اس میں اگر تقابل کروں تو عام طور پہ جو جینوسیڈیئرز ہوتے ہیں، جو جینوسائڈ کرتے ہیں، وہ خود اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے یا اعتراف نہیں کرتے۔ تو یہاں نتن یاہو، اس کے کابینہ کے وزیر، اور ان کے بہت سے اسپوکس پرسنز جو ہیں، وہ علی اعلان کہتے رہے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، ان کے بچوں کو ماریں گے، ان کو تباہ و برباد کریں گے، ان کو جو ہے وہاں سے زبردستی باہر نکالیں گے ان کے گھروں سے، ان کا کہ ہم ان صحیح۔ کے خیموں میں جو عارضی رہائش گاہیں ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وجہ سے جو 21 نکاتی فارمولہ سامنے آیا ہے، اسٹیو وٹکاف نے پیش کیا ہے، اس میں تمام ممکنہ حل جو ہے اس کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس میں ہاسٹیجز کا واپس آنا، مستقل جنگ بندی جو حماس کا مطالبہ تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ریاست جس کی ایک سرحد ہو، اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی سرزمین کی حفاظت کے لیے کوئی صحیح۔ فوج یا سیکورٹی فورس ہو۔ تو اور دوسرے یہ کہ جو اسرائیل دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں مغربی کنارے کے اوپر بھی جی ہاں۔ قبضہ کر لوں گا، اور غزہ کے اوپر قبضہ کر کے اس کے اوپر غیر قانونی بستیاں آباد کروں گا۔ تو اس کے بارے میں وہاں یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ آمادہ کرے گا یا اسے مجبور کرے گا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور صحیح۔ اس نے جو عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں بشمول پاکستان، انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے، خاص طور سے جو سعودی پاکستان دفاعی معاہدہ ہے، اس کے ذریعے جو سگنلنگ گئی ہے کہ وہ جو اسرائیل نے وسیع تر یا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، جس کی سرحدیں وہ عراق تک لا رہا ہے، یا سعودی عرب کے علاقے کے وسط میں لا رہا ہے، یا شام میں لے جا رہا ہے، یا لبنان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وہیں روک دیا جائے، تاکہ اس کا یہ خواب کبھی بھی، اس کا جو یہ مجرمانہ خواب ہے، یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے وہاں پر مسلم ممالک جو ہے غزہ کا کنٹرول سنبھالیں، وہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں،
اس میں لگ رہا ہے آپ کو کہ جو ممالک ملے تھے ان میں ظاہر ہے پاکستان بھی تھا، پاکستان بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، ہماری فوج بھی وہاں پہ جا سکتی ہے سیکورٹی کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، انتظامات کو؟ جی، ہمارا پرانا تجربہ ہے۔ ہم سعودی عرب میں تو ویسے بھی ہمارے فوجی متعین رہتے ہیں مختلف مقامات پہ۔ ہمیں جو ہے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ ہم حرمین شریف کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ سعودی عرب کو ہم نے انٹرنل سیکیورٹی دی ہے۔ اردن میں ہماری فوجیں متعین رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے قطر اور دوسری خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی ہمارے سیکیورٹی رابطے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس ٹرین کا تجربہ ہے، یعنی سولجرنگ کا بھی، جنرل شپ کا بھی، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی سے بھی ہم واقف ہیں۔ اور اب جو معاہدہ ہوا ہے ہمارا اور سعودی عرب کا، تو ہمارے ٹیکنالوجی کی انٹرآپریبلٹی بھی ہوگی، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے ویسے بھی دفاعی تعلقات موجود ہیں، اور دفاعی وفود ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ صحیح۔ وہاں اور جو فورس بنے گی، فورس میں پاکستان ضرور اس لیے بھی حصہ لے گا کہ ہمارا پیس کیپنگ کا، جی ہاں، ہمارے ٹروپس کا پیس کیپنگ کا وسیع تجربہ ہے، افریقہ میں، ایشیا میں، اور لاطینی امریکہ میں، اور بالکنز میں، یورپ میں۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا حصہ ہوگا، اسی طریقے سے انڈونیشیا کو ہونا چاہیے، ترکی کو صحیح۔ ہونا چاہیے، اور مصر کو ہونا چاہیے۔ اور مسعود خان صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح کی گرمجوشی ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں، ایک زبردست ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کی امریکی صدر کے ساتھ، کیا کہیں گے یہ جو تعلقات میں بہت زیادہ گرمجوشی دیکھنے کو مل رہی ہے، امریکہ کے بہت زیادہ فوکس میں ہے پاکستان، اس کی آپ کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کا کیا اس میں مزید انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے بھارت والا پہلو بھی ہے، لیکن ویسے اس میں آپ کو کیا اس کی اہمیت کیا لگ رہی ہے؟ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں گلوبل پالیٹکس کے اوپر جو چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں، پاکستان کو آپ اس میں کہاں فٹ ان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ کی کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کو لے کر؟ دیکھیے، جیسے امریکہ نے پبلکلی اقرار کیا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان نازک ترین وقت میں سیاسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے، سفارتی گفتگو کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے، اور مسلمان ممالک میں ہمارا ایک اہم مقام ہے۔ بیجنگ اور امریکہ دونوں نے جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پاکستان کا علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی میں کردار کو تسلیم کیا ہے۔ دوسرا جو ہے، جس طریقے سے ہم لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں امریکہ اور پاکستان، اس میں کرٹیکل منرلز شامل ہیں، وہ امریکہ کو چاہیے۔ اس کی جو ہے اس کا اجارہ جو ہے چین کے پاس ہے، لیکن جو ہے امریکہ اپنی انڈسٹری جو ہے ٹیکسس ہو یا کیلیفورنیا ہو، وہاں بڑی بڑی جو انٹرپرائزز کھول رہا ہے، جس میں سیمی کنڈکٹر یا جس کو چپس کہتے ہیں ہم زبان میں، ریئر ارتھ مٹیریلز اور میں۔ دوسری بھی ٹیکنالوجی ہے جو ان کی اپنی صنعت ہے، اس میں ہر چیز میں ان کو ضرورت ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہوں، یا لیتھیم ہو، یا کاپر ہو، یا کوبالٹ ہو، یا اینٹیمنی ہو۔ تو اس کے لیے پاکستان کے ذخائر موجود ہیں۔ اب ہمارے پاس صحیح، ایکسٹریکشن کی کیپیبلٹی نہیں تھی، تو اس کے لیے ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے لیے تو فائدہ مند ہے ہی امریکہ کے ساتھ رشتہ، لیکن ہم اس مرتبہ کوشش کریں گے کہ غیر عسکری انداز میں بھی یہ اور نان اسٹریٹجک انداز میں بھی پاکستان کے ساتھ امریکہ کے اس تعلق کو امریکہ کے لیے فائدہ مند بنا سکیں۔